السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں کتاب الایمان کا جو باب آج درس میں شامل ہے وہ ہے باب نمبر 46۔ یہ باب بیان غلظ تحریم اسبال الازار والمن بالعطیہ وتنفیق السلع بالحلف وبیان الثلاثة الذین لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو اس باب میں کئی چیزوں کا بیان ہے۔ یہ باب ہے اسبال ازار کی حرمت کی شدت کا بیان۔ یہ اسبال کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا، دراز کرنا، اور ازار میں لنگی، پائجامہ، پتلون وغیرہ سب شامل ہے۔ تو اسبال ازار کا مطلب ہو جائے گا یہ ٹخنے کے نیچے لٹکانا۔ آدمی کے قدم میں جو ٹخنا ہوتا ہے، ہر قدم میں دو ابری ہوئی ہڈی ہے نا، اس کو ٹخنا بولتے ہیں۔ تو ٹخنے سے نیچے ازار کرنا، لنگی کرنا، پاجامہ کرنا، یہ حرام ہے، یعنی یہ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو باب و بیان غلظ تحریم اسبال الازار، تو ازار کو لٹکانے کی حرمت کی شدت کا بیان۔ تو میں نے بتایا کہ ازار میں پاجامہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ دوسری چیز ہے یہ والمن بالعطیہ، یعنی کسی کو دے کر کے احسان جتانا۔ آدمی نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کو دے دیا، تو عطیہ کے ذریعے احسان جتانا۔ ہم کسی کو کچھ دے دیں تو احسان نہیں جتانا چاہیے۔ وہ تنفیق السلع بالحلف، اور تیسری چیز ہے جھوٹ بول کر سامان فروخت کرنا۔ اصل میں تنفیق کا معنی ہوتا ہے بازار میں سپلائی کرنا، تو جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز یہ ایسے تین لوگوں کا بیان کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا نہیں، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو کچھ تین لوگوں کا بیان ہے کہ جن کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بولے گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رضامندی کے بولنا نہیں بولے گا، لا یکلمہم کلام رضن، یعنی خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے نہیں بولے گا، نہ ان کو دیکھے گا۔ تو دیکھیے یہ حدیث ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن المثنى وابن بشار۔ یہاں امام مسلم کے تین اساتذہ ہیں، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنى، ابن بشار، اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں محمد بن جعفر سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں علی بن مدرک سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں خرشہ بن حر سے، وہ ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ذر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بولے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ رضامندی کا کلام، خوش ہونے کا کلام۔ اگر کوئی آدمی غصے میں کسی سے بولے تو نہیں بولا جاتا کہ میں نے فلاں کو فلاں سے بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی فلاں سے کلام نہیں کر رہا ہے، یعنی رضامندی کا کلام۔
اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ قال فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ دہرایا۔ ابو ذر نے کہا کہ خواب و خسروا، یعنی ناکام ہوئے، ان کا خسارہ ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو منہم یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب۔ المسبل یعنی ازار کو ٹخنے کے نیچے کرنے والا، اور منان مانے احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ احسان کر کے اور پھر ذکر کرنا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو بازار میں سیل کرنے والا، بیچنے والا۔ تو یہ 3 المسبل، المنان، المنفق، اس کا ذکر آ گیا۔ تو یہ جو باب قائم کیا گیا ہے، تو باب میں جو الثلاثہ کا ذکر ہے، اس الثلاثہ میں المسبل، المنان، یہ تینوں شامل ہیں، یہی تینوں مراد ہیں۔ اور آگے کی روایت ہے حدثنی ابو بکر بن خلاد الباہلی قال حدثنا یحییٰ القطان قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان الاعمش عن سلیمان بن مسہر عن خرشۃ بن الحر عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ والمنفق صلتہ بالحلف الفاجر والمسبل یزارہ۔ یہ بھی ابو ذر کی روایت ہے دوسری سند سے، معمولی الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ المنان، منان مانے، منان کا 2 معنی ہے، ایک تو بہت زیادہ احسان کرنے والا یا احسان جتانے والا۔ تو المنان وہ ہے کہ لا یؤتی شیئا الا منہ، جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور اپنے سامان کو بیچنے والا جھوٹی قسم کے ذریعہ، والمسبل ازارہ، اور ازار کو ٹخنے سے نیچے کرنے والا۔ یہ وحدثنی ہے بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبہ قال سمعت سلیمان بہذا الاسناد وقال، یہ امام مسلم کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے بشر بن خالد نے، روایت کرتے ہیں محمد بن جعفر سے، اور محمد بن جعفر روایت کرتے ہیں شعبہ سے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے سنا سلیمان سے اسی سند کے ساتھ، اور سلیمان بن مسہر قرأ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، یعنی یہ اس سند سے گویا امام مسلم نے ایک دوسری سند سے وہی روایت نقل کی ہے، جس میں یہ سند تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، یعنی یہ سلیمان بن مسہر عن خرشہ بن حر کی جو سند ہے، تو امام مسلم نے ایک سند اور ذکر کی ہے کہ حدثنی بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ قال سمعت سلیمان بہذا الاسناد قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آگے کی روایت ہے، یہ یہاں طلبہ کو ایک بات جاننا ضروری ہے کہ یہ جو 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ان کو دیکھے گا، یہ کون 3 لوگ مراد ہیں؟ تو کچھ احادیث میں ان 3 لوگوں کا ذکر ہے، یعنی المنان، المسبل، المنان، المنفق، اور بعض روایات میں دوسرے 3 لوگوں کا ذکر ہے، یعنی گویا حصر نہیں ہے، یہ بھی 3 لوگ مراد ہیں، وہ بھی 3 لوگ مراد ہیں۔ تو اس طرح سے کئی لوگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آگے کی روایت آ رہی ہے، یہ ابو ذر کی روایت میں، ابو ذر سے جو روایت ہے اس میں تو ان 3 لوگوں سے مراد ہے المسبل، المنان، المنفق، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آ رہی ہے، اس روایت میں دوسرے 3 لوگ مراد ہیں۔ دیکھیے یہ
قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع وابو معاویہ عن الاعمش عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم شیخ زان ملک کذاب وعائل مستکبر۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں جن 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، بولے گا نہیں، اس میں المسبل، المنان، المنفق صلتہ بالحلف الکاذب ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں دوسری 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعارض و تضاد کی بات نہیں ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ ان 3 لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں بولے گا نہیں اور ان 3 لوگوں سے بھی نہیں بولے گا، بلکہ اس میں بھی حصر نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بولے گا نہیں۔ یہ شیخ زان، بوڑھا آدمی جو زناکار ہو، یعنی بوڑھا زناکار۔ نمبر 2 یہ جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3 یہ عائل مانے غریب، تو محتاج و غریب، تو غریب آدمی، تکبر کرنے والا غریب آدمی۔ اس میں جو 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ویسے تو زنا کرنا، جھوٹ بولنا اور تکبر کرنا سب کے لیے ممنوع ہے، لیکن یہاں پر ایسے 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے یہاں اس گناہ کے اسباب موجود نہیں ہیں۔ اب جیسے بوڑھا زناکار، ایک آدمی بوڑھا ہے تو بڑھاپے میں زنا کر رہا ہے، عام طور پر یہ بڑھاپا زناکاری سے ریکارڈ بن جاتا ہے۔ یا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، ایک آدمی بادشاہ ہے تو بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سچ بولے گا اس کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ ایسے ہی عائل مستکبر، یعنی غریب آدمی تکبر کرنے والا۔ تو ایسے 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ ان 3 لوگوں کے ہاں گناہ کے اسباب و محرکات کم ہیں، اس کے باوجود گناہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بوڑھا زناکار، جھوٹ بولنے والا بادشاہ اور تکبر کرنے والا غریب، تکبر کرنے والا، یعنی ویسے میں نے بتایا نا کہ زنا کرنا، جھوٹ بولنا، تکبر کرنا عام انداز میں ممنوع ہے، لیکن ایک آدمی بوڑھا ہے پھر بھی زنا کر رہا ہے، ایک آدمی بادشاہ ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے 3 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جی ان 3 لوگوں کے ہاں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے اسباب و محرکات کم ہیں، نہیں ہیں، پھر بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ۔ دیکھیے آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ یہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ وہذا حدیث ابی بکر۔ یہ امام مسلم کے 2 استاذ ہیں، ایک تو ابو بکر بن ابی شیبہ اور دوسرے ابو قریب۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو متن ہے یہ متن ابو قریب، یہ ابو بکر کی حدیث ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثلاث لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ دیکھیے اس میں اور 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ امام مسلم نے اچھے انداز سے جمع کر دیا ہے۔ تو ابو ذر کی روایت میں دوسرے 3 لوگوں کا ذکر ہے، ابو ہریرہ کی ایک روایت گزری ہے اس میں اور مزید 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہاں دیکھیے یہ دوسرے 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا نہیں۔ ان کو ثلاث لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم، نہ ان کو دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم رجل علی فضل مائن بالفلاۃ یمنعہ من ابن السبیل۔ یہ فضل مائن مانے زائد پانی، ایک شخص
جو کسی صحرا اور میدان میں زائد پانی پر ہے اور روک دے اس کو مسافر سے، یعنی ایک آدمی صحرا بیابان میں ہے اور اس کے پاس زائد پانی ہے لیکن پھر بھی وہ کسی مسافر کو پانی نہیں دیتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 2، ورجل بايع رجلا بصلة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، یعنی ایک وہ شخص کہ جس نے خرید و فروخت کیا ایک آدمی کے ساتھ، جس نے بیچا کسی آدمی سے سامان عصر کے بعد اور اس کے لیے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ اس نے اس سامان کو اتنے میں لیا ہے، اتنے میں لیا ہے، اور آخر کار اس نے اس کو منوا لیا، وہ والا غیر ذالک، حالانکہ وہ اس کے علاوہ پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جھوٹ بول کر کے سامان بیچے کہ میں نے یہ سامان اتنے میں لیا ہے اور اسی لیے میں اتنے میں بیچتا ہوں، اس سے کم پر بیچوں گا تو میرا گھاٹا ہو جائے گا۔ تو رجل بايع رجلا بصلة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، اس نے تصدیق کی، وہ على غیر ذلك۔ اور تیسرا شخص یہ رجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، ایک شخص نے کسی امام سے بیعت کی، یعنی امام المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، تو کسی نے کسی امام سے بیعت کی اور وہ محض دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے، اس کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اگر وہ امام اور امیر اس کو دے دے تو وہ وفا یعنی اپنی بیعت کو پورا کرتا ہے، لیکن اور اگر نہ دے لم یفی بدہدی کرتا ہے، یعنی جو بیعت کی ہے اس کو توڑ دیتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو دیکھیے ابو ہریرہ کی اس روایت میں مزید 3 لوگوں کا ذکر ہے، تو اس طرح سے ابو ذر کی حدیث اور ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ایسے 9 لوگ ہو جاتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں بولے گا نہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت میں کر دوں، یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ بعد صلاۃ العصر، یہ جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، پھر بعد العصر کی قید کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل میں بعد العصر قید کی وجہ یہ ہے، بعض گناہ بعض اوقات میں زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت یہ فرشتوں کے اکٹھا ہونے کا ٹائم ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو دن والے فرشتے عصر تک رہتے ہیں اور عصر کے ٹائم رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو جب رات کے فرشتے آ جاتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر رات بھر رات والے فرشتے رہتے ہیں اور فجر کے وقت دن والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو عصر کا وقت اور فجر کا وقت یہ رات اور دن کے فرشتوں کے اکٹھا ہونے کا ٹائم ہے۔ عصر کا وقت یہ رات اور دن کے فرشتوں کے اکٹھا ہونے کا ٹائم ہے، اس لیے اس ٹائم کوئی غلط کام کرنا گویا رات و دن کے فرشتوں کی موجودگی میں غلط کام کرنا ہے تو شدید جرم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اسی لیے کہا گیا تو عصر کے بعد کی قید لگائے گی۔ آگے حدیث دیکھیے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني زہیر بن حرب قال حدثنا جریر وحدثنا سعید بن عمرو العشاشی قال اخبرنا ابصر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثله غير ان في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة۔ یہ دیکھیے یہ یہاں تحویل سند ہے، امام مسلم ایک سند یوں ہے، حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا جریر، یعنی امام مسلم کے استاد زہیر بن حرب، ان کے استاد جریر،
اور دوسری سند امام مسلم کے استاد سعید بن عمر اشعثی، ان کے استاد ابصر، اور جریر اور ابصر یہ دونوں روایت کرتے ہیں عامر سے، یہ گزشتہ روایت کی طرح۔ البتہ یہ جریر، جس سند میں جریر واقع ہیں تو حدیث جریر میں یہ لفظ ہے وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِصِلَاتٍ، یعنی جبکہ روایت کے الفاظ اور سندوں میں یہ ہے وَرَجُلٌ بَایَعَ رَجُلًا بِصِلَاتٍ، اس میں ہے وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِصِلَاتٍ، یعنی ساومہ مساومتاً معاملہ کرنا، یہ آخری جملہ تک ہے۔ اور اس باب کی آخری حدیث ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی عمرو الناقد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال اوراه مرفوعا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کو مرفوع روایت کرتے ہیں۔ قال ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب الیم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر، یہ ایک شخص نے قسم کھائی، یعنی حلف علی یمین، قسم کھائی عصر کے بعد کسی مسلمان کے مال کے بارے میں فقتطعہ، یعنی اس کو غصب کر لیا۔ گویا اس میں ایک دوسری برائی کا ذکر ہے نا کہ رجل حلف علی یمین، ایک شخص نے قسم کھائی عصر کے بعد کسی مسلمان کے مال کے بارے میں فقتطعہ، تو اس نے اس کو ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال ہے اور دوسرا آدمی قسم کھا کر کے کہے کہ یہ میرا مال ہے اور اس کا مال لے لے، تو یہ اس حدیث میں گویا یہ شخص بھی شامل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ وہ باقی حدیثی نہ حدیث العامش اور بقیہ حدیث عامش کی حدیث کی طرح ہے۔ بہرحال یہ باب ختم ہوا، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔